اب تو ہمارے گاؤں میلانی میں الحمدللہ مسجد کی تعمیر بھی ہو گئی ہے، دوسری منزل کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جس کا انتظار ہم سب کو بہت دنوں سے تھا۔ اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ علاقے کے جس محلے میں چلے جائیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کہ ہم میلانی کے رہنے والے ہیں، جہاں پر 2 نمازی ہیں لیکن مسجد 2 منزلہ ہے۔ اب جو اہم بات ہے وہ یہ کہ مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اب ہمیں مسجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں مسجدیں کچی ہوا کرتی تھیں لیکن نمازی پکے ہوا کرتے تھے۔ جیسے پہلے زمانوں میں گھر مکان رہنے سہنے کے ٹھکانے کچے ہوا کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ لوگ پکے ہوا کرتے تھے، اور اب مکان پکے ہیں لوگ کچے ہیں۔ وہی حال مسجدوں کا بھی ہے کہ مسجدیں پہلے کچی تھیں تو پکے نمازی ہوا کرتے تھے، اور آج مسجدیں پکی ہیں، ایک کے بجائے 2 3 منزلہ کی مسجد ہے لیکن نمازی ندارت۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ کتنی اچھی بات اور شاندار بات کہی ہے۔ بالکل اس شعر کو سامنے رکھیں اور اپنے گاؤں محلے کے حالات کا جائزہ لے تو بالکل یہ شعر فٹ ہو رہا ہے کہ مسجد ہمارے گاؤں محلے کی جتنی قیمتی، جتنی خوبصورت، جتنی شاندار و عالیشان اور جتنی اونچائی پر جا رہی ہے، نمازی کا لیبل اتنا ہی گھٹتا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ صرف مسجدیں بنا لینا ہماری کامیابی نہیں ہے، یا مسجد کے بنا لینے سے کسی گاؤں کا رونق نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کو آباد کرنے سے رونق ہے۔ اگر مسجدیں ویران رہیں گی، مسجد میں نمازی نہیں آئیں گے تو مسجد بددعا کرے گی، اور بددعا کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ طرح طرح کے عذاب آئیں گے۔ کورونا وائرس میں کیا ہوا؟ جتنے بے نمازی تھے پکے نمازی بن گئے۔ بظاہر ایک واسطہ ہوا، کوئی سبب پیدا ہو گیا کہ جو نماز سے دور بھاگ رہا تھا اسے بھی اللہ پاک نے نمازی بنا دیا۔ اللہ کی مار میں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، سنا آپ لوگوں نے؟ محاورہ ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور اللہ کا عذاب ہمارے کرتوت کی بنا پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، جو حالات پیش آتے ہیں، وہ تمام حالات انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کے اعمال اچھے ہو جائیں گے، ہمارے کرتوت اچھے ہو جائیں گے تو ہمارے احوال بھی درست ہو جائیں گے، ہمارا سرپرست بھی اچھا ہو جائے گا، ہمارے جتنے منتری ہیں وہ سب اچھے ہو جائیں گے، ہمارے حکام وہ نیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہماری بدعمالیاں بڑھتی چلی جائیں گی تو ہمارے اوپر ایسے بادشاہ مسلط ہوں گے جو ہمیں تہوبالا کر کے رکھ دیں گے۔